باری دیگر صلوات بر محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحیت والاکرام على سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم المحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہم۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، عزاداران سرکار باب الحوائج، یہ سالانہ مجلس اعزا شہادت اسیر بغداد کے سلسلے میں اس عزا خانے میں مقرر ہے، اور میں گزشتہ برسوں کی طرح اس سال بھی ذکر مولا کی اس پرساداری کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حقیقت امر یہ ہے کہ تاریخ اسلام نے، تاریخ مسلمان نے ہمارے لیے کسی مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں رکھا کہ جس میں ہم دل سے کوئی خوشی منا سکیں۔ یہ ایک مسلسل المیہ ہے تاریخ کا کہ اسلامی کیلنڈر کا کوئی مہینہ، اس کیلنڈر کے مہینے کی کوئی تاریخ مشکل ہی سے ہمیں ملتی ہے جب ہم خوش ہو سکیں۔ لیکن ایک حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ہمارے انداز غم نے دشمنوں اور قاتلوں کو قبر میں بھی بے چین کیے رکھا۔ ہمارے انداز احتجاج نے، ہمارے انداز ماتم نے، بڑی توجہ، ہمارے انداز احتجاج نے، ہمارے سلیقہ ماتم نے قاتلان آل رسول کو قبروں کے جہنم میں بھی بے چین رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ ہم اپنے معصومین کے
یوم شہادت کے موقع پر ہم اپنے ائمہ کے یوم شہادت کے موقع پر صرف ان کی شہادت کا غم نہیں مناتے بلکہ قاتل کا شجرہ نسب بھی بیان کرتے ہیں۔ توجہ ہے، یہ ہمارا تر امتیاز رہا ہے کہ ہم نے ہر دور میں ہر زمانے میں اپنے جس امام کا بھی یوم شہادت منایا ہے تو یہ ریاکاری ہم نے کبھی نہیں کی کہ ہم مقتول کا ذکر کریں اور قاتل کے نام کو پردے میں چھپائیں۔ ہم نے قاتلوں کے نام ان کے شجرہ نسب سمیت بیان کیے ہیں، اس لیے کہ ہم شیعان علی کی تاریخ کبھی بھی آل محمد سے شرمندہ نہیں رہی ہے۔ ہم گناہگار تو ہوں گے لیکن قاتلوں کی اولاد نہیں ہے۔ توجہ ہے، سوچو میرے نوجوان، یہ ہماری تاریخ ہے میرے نوجوان دوستو، جس سے آپ آگاہ ہیں اور ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور ہماری نسل کو فخر کرنا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کے کسی گوشے پہ کبھی شرمندگی نہیں ہوتی، کسی مقام پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہو سکتے ہیں لیکن ہم کبھی اہل بیت رسول سے اس اعتبار سے شرمندہ نہیں ہیں کہ ہمارا قاتلوں سے کوئی رشتہ ہے یا قاتلوں کی نسل سے کوئی رشتہ ہے۔ ارے ماننا ہو تو اس خلوص کے ساتھ مانو، اس اخلاص کے ساتھ مانو۔ اب دنیا اپنے اپنے رہبروں کا یوم وفات مناتی ہے، آج اس کا یوم وفات، آج اس کا یوم وفات، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہر ایک کو حق ہے۔ چلو 1400 برس کے بعد صحیح حسین کے صدقے میں لوگوں کو اپنے بزرگوں کی موت کا دن تو یاد آیا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جن بزرگوں کی وفات کا دن مناتے ہو ان کی وفات کا سبب بھی تو بیان کرو۔ توجہ ہے ناظرین محترم؟ یا علی یا علی یا علی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان کی وفات کا سبب بھی تو بیان کرو کہ یہ کیسے مرے، کس توجہ چاہوں گا، اشارہ کروں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ جن بزرگوں کا یوم وفات منا رہے ہو بتاؤ بھی تو صحیح کس نے مارا، کیسے مرے، کس نے دعوت پہ بلایا، کس نے گڑھا کھودا، کس نے چونے میں گیا۔ یا علی یا علی یا علی، توجہ ہے، نہیں مل کر جیو۔ بتاؤ تو صحیح، اعتماد کے ساتھ بتاؤ نا عزیزان محترم۔ ہم اگر اپنے علی کا یوم شہادت مناتے ہیں تو قاتل کا نام بھی بتاتے ہیں، اس کا شجرہ بھی بتاتے ہیں کہ مارنے والا ابن ملجم تھا، نام اس کا عبد الرحمن تھا، ملجم کا بیٹا تھا، امیر شام نے بھیجا تھا، امیر شام نے بھیجا تھا، قطامہ عورت نے لالچ دیا تھا، امیر شام نے قتل علی کے لیے ابن ملجم کو بھیجا تھا، امیر شام ابو سفیان کا بیٹا تھا، ابو سفیان حرب کا بیٹا تھا، حرب امیہ کا سردار تھا، امیہ شجر ملونہ تھا۔ جاوی ارے کیا ہے تو نا تاریخ، یہ ہے تاریخ، یہ ہے احساس فخر۔ صلوات بھیجے نا بابا سے بلند۔ ہاں بھائی جواب کرنے کتنے گئے؟ دیکھیں پورا شجرہ نسب بتاتے ہیں کہ کون کہاں سے تھا، کون کس مقام سے تھا۔ اگر علی کا یوم شہادت بناتے ہیں تو قاتل کا نام بتاتے ہیں۔ اب جملہ خدا کے لیے سمجھ لینا، اگر ہم 28 صفر کو اپنے دوسرے امام کی شہادت مناتے ہیں، امام حسن کا، تو ہم اعلان کرتے ہیں زہر دینے والی عورت کون تھی، جادہ بنت اشس کون تھی، ہم بتا دیتے ہیں بیٹی کس کی تھی، بھتیجی کس کی۔ یار کیا سن رہے ہیں آپ؟ توجہ ہے نا جانا محترم؟
ہم قاتلوں کے نام پردے میں نہیں چھپاتے، قاتلوں ہم گمنام ایف آئی آر نہیں لکھواتے۔ توجہ کرو، جملہ دیکھ مسجد، ہم گمنام ایف آئی آر درج نہیں کرایا کرتے۔ اگر یوم عاشورہ حسین کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر صرف یہ نہیں کرتے کہ ہمارا مولا شہید ہوا، ہم تاریخ میں حوالے دیتے جاتے ہیں کہ خنجر کس کا تھا، قاتل کون تھا، ارادہ کس کا تھا، حکم کس کا تھا، وہ بیٹھا کہاں تھا، وہ کس کا بیٹا تھا، اس کا باپ کس کا بیٹا تھا، اس کا باپ کس کا بیٹا تھا، نسل در نسل شجرے بتاتے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم یاد رکھو، تاریخ کے سامنے چٹان کی طرح اگر آج بھی کوئی قوم کھڑی ہے تو وہ صرف علی والے ہیں، اس لیے کہ ہم نے کسی ایسے علی کو مانا ہی نہیں جو ہمیں تاریخ میں کہیں شرمندہ کرے۔ سلامت رہیں آپ، سلامت رہیں۔ اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد آل محمد۔ حسن کا یوم شہادت منائیں گے تو قاتل کا نام بتائیں گے، قاتل کا شجرہ بتائیں گے۔ ارے ہم تو جنازے کی توہین کرنے والوں کے بھی شجرے بتا دیتے ہیں۔ ہم تو یہ بھی بتا سکتے ہیں پہلا تیر کس نے چلایا تھا۔ ہم اور کیا سمجھ رہے ہو، تاریخ کے ایک ایک ورق پر، ایک ایک موڑ پر ہماری نگاہ ہے۔ ہم کسی ایسے علی کو نہیں مانتے جس نے کسی میدان میں کسی کے سامنے ہمیں شرمندہ کیا ہو۔ ہم تو اس علی کو مانتے ہیں جو جہاں بھی آیا علی کہلایا، جس مقام پر بھی آیا علی کہلایا۔ علی کے معنی اعلیٰ، علی کے معنی افضل، علی کے معنی بلند، علی کے معنی برتر، علی کے معنی بڑا، علی کے معنی عظیم، علی کے معنی مولا، علی کے معنی اولا، علی کے معنی مولا، علی کے معنی امام، علی کے معنی رہبر، علی کے معنی رہنما، علی کے معنی نقطہ، علی کے معنی سخی، علی کے معنی خفی، علی کے معنی جلی، علی کے معنی ولی، علی کے معنی وسیع۔ زمین پر ہو تو علی کے معنی ابو طالب کا بیٹا ہے، آسمان پر ہو تو علی کے معنی اللہ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مولا سلامت بشرا۔ مولا سلامت رکھے۔ یا علی مدد کہنے والوں کو ہم نے مانا ہے تو انہیں مانا ہے جنہیں مانتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج زمانہ اعتراض کیوں کر رہا ہے؟ اگر ہم اپنی مجلسوں میں علی علی کا ورد کرتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی کیا ہے؟ ہم کوئی نیا کام تو نہیں کر رہے۔ یا علی، آج اگر ہم اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے علی مولا کی گردان کرتے ہیں، علی مولا کا ورد کرتے ہیں یا علی کہتے ہیں تو لوگوں کو پریشانی کیا ہے؟ ارے ہم کوئی نئی بات تو نہیں کر رہے۔ مسلمانوں کی صحیح ترین کتاب صحیح مسلم کے شارح نے، شارح صحیح مسلم نے یہ جملہ لکھا کہ سورہ منافقون کے نازل ہونے کے بعد اکثر لوگ پریشان رہنے لگے تھے، اس لیے کہ سورہ منافقون میں صفات بتائی گئی تھی، نام چھپا لیے گئے تھے، تو اکثر کلمہ پڑھنے والے پریشان رہتے تھے کہ اللہ جانے سورہ منافقون میں جو صفات آئی ہیں وہ کہیں ہم ہی نہ ہو۔ اس لیے صحابہ، سنی شیعہ بھائی، یہ صحیح مسلم کی روایت دے رہا ہوں، اس لیے صحابہ اکرام نے یہ طریقہ اختیار کیا
کیا کہ پیغمبر اسلام سے پوچھا سرکار سورہ منافقون میں جن جن صفات کا ذکر کیا ہے اس پیمانے پر کون آتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے اعلان فرمایا النظر لوجہ علی عبادہ. ابھی سمجھتے جاؤ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. سلمان ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ زدنی علما، ہمارے علم میں اضافہ کیجئے. کہا حب علی ایمان و بغضہ نفاق والکفر. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میں، ایک ایک جملہ شارح صحیح مسلم کا میں نے حوالہ دیا ہے and it should be noted down، اور ذہن میں رکھیں. اور یہاں سے میں آپ کو آج کی اس مجلس میں بڑا مختصر وقت ہے آج میرے پاس، لیکن ایک پیغام ضرور دوں گا آپ کی محبتوں کو انشاءاللہ مولا آپ کو سلامت رکھے. پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت. پھر پیغمبر اسلام نے سلمان کے استفسار پر بتایا کہ حب علی ایمان، علی کی محبت ایمان ہے، اور علی کا بغض نفاق بھی ہے اور کفر بھی ہے. جو علی سے بغض رکھے وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی ہے. یہ شارح صحیح مسلم لکھ رہے ہیں. تو اس دن سے شارح مسلم لکھ رہے ہیں کہ اس دن سے صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہو گیا تھا کہ جب بزم رسالت سجتی، دربار رسالت آراستہ ہوتا، صحابہ اکرام تشریف لاتے، آپ پیغمبر اسلام کے دربار میں بیٹھے ہوتے تھے. سرکار رسالت کے دربار میں نظر ہوتی تھی علی کے چہرے پر. توجہ توجہ توجہ. ابھی نہیں، نعرہ نہیں، نعرہ آئے گا اور بڑا تاریخی آئے گا انشاءاللہ. جب میں یہ نتیجہ دوں گا پھر آپ دیکھیے گا اس کے در و دیوار گواہی دیں گے کہ ہاں کہیں علی والے بیٹھے ہیں. تو صحابہ اکرام کا یہ طریقہ ہو گیا کہ وہ بیٹھتے تھے رسالت مآب کے دربار میں اور نظر ہوتی تھی علی کے چہرے پر. اتنی نظر ہوتی تھی علی کے چہرے پر، مسلسل نظر ہوتی تھی علی کے رخ کی طرف. خدا کے لیے جملہ سمجھ لیجئے گا، علی کے رخ کی طرف صحابہ کرام کی اتنی مسلسل نظر رہی تھی رسول کے اس فرمانے کے بعد کہ بیٹیوں کو شکوہ ہو گیا تھا اور بیٹیوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ بابا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ بیٹھتے بزم رسالت میں ہیں، نگاہ علی کے چہرے پر ہوتی ہے. نہیں ٹھہرو، ابھی نہیں، ابھی میں آپ کے جذبات ایمانی کے سمندر پہ بند باندھ رہا ہوں. نتیجہ جہاں دوں گا وہاں انشاءاللہ تاریخی نعرہ آئے گا، لیکن اس مسئلے کو ذرا سا ایک لمحے کے لیے آپ کی توجہ چاہیے. بابا آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ بیٹھتے ہیں بزم رسالت میں اور نگاہ ہوتی ہے مسلسل علی کے چہرے پر. تو بابا نے کہا بیٹی تو نے نہیں سنا؟ رسول اللہ نے فرمایا کیا نظر لوجہ علی عبادہ، علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. اور دوسرے مقام پر بہت توجہ، پیغمبر نے فرمایا حب علی ایمان و بغضہ نفاق والکفر. علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی عداوت نفاق بھی ہے اور کفر بھی ہے. اس لیے سورہ منافقون کے نازل ہونے کے بعد صحابہ اکرام نے یہ طریقہ بنا لیا تھا کہ بزم رسالت میں بیٹھتے تو علی کے چہرے پر نظر کیا کرتے تھے تاکہ سورہ منافقون کی زد سے بچے رہیں. آپ نے غور ہی نہیں کیا، میں نے تو یہی کہنا تھا. یہ صحابہ اکرام کا، میرے مسلمان بھائی سنیں میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، تاکہ سورہ منافقون کی زد میں نہ آئیں. علی کو دیکھتے رہتے تھے، علی کو دیکھتے رہتے تھے، علی کو دیکھتے رہتے تھے. چونکہ پیغمبر نے پیمانہ بتا دیا تھا کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی عداوت نفاق ہے. تو عزیزان محترم، آج اس عزا خانہ شبیر کے مرکزی اجتماع میں شہادت سرکار باب الحوائج کے موقع پر
اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے ملت اسلامیہ کو متوجہ کرتے ہوئے عرفان عابدی بھی یہ اعلان کر رہا ہے، پھر ہم پر کیوں اعتراض کر رہے ہو؟ ارے ہم بھی تو صحابہ کرام ہی کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام خوش نصیب تھے کہ ان کے سامنے علی موجود تھے، وہ علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے تھے۔ 1400 برس کے بعد علی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، ہم منافق کو پہچاننے کے لیے گلی گلی کوچا کوچا ایک ہی نعرہ لگاتے رہتے ہیں، علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی 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 نعرہ حیدری۔ تو ہم پر اعتراض زمانہ کیوں کرتا ہے؟ ہم بھی تو انہی کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں۔ بھائی ان کے سامنے علی موجود تھے، وہ علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہتے تھے۔ ہمارے سامنے علی موجود نہیں ہے، ہم علی کا نام لے لے کر پتہ لگا رہے ہیں کہ مومن کہاں ہے۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ ہم علی کا نام لے لے کر، علی کا ذکر کر کر کے پتہ لگا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی عزیزان محترم، ہم کوئی، بڑی توجہ اس جملے پر سارا مجمع متوجہ رہے، ویسے بھی ہم کوئی سیلابی پانی کا ریلا نہیں ہے۔ یار یہ نوٹ کر لینا جملہ، اس پہ غور کرو نہ کرو۔ ویسے بھی ہم کوئی سیلابی پانی کا ریلا نہیں ہے جو موسم کے ساتھ آئے اور اتر جائے، موسم کے ساتھ آئے اور اتر جائے، دم توڑ دے۔ عزیزان محترم، ہمارے لیے تو قرآن نے اعلان کیا سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اے صاحبان ایمان، اے کلمہ پڑھنے والو، اے بزم رسالت میں بیٹھنے والو، من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم، جب تم سب کے سب ایک زمانے میں دین سے نکل کر مرتد ہو جاؤ گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ پھر ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ بس فیصلہ کرنا۔ اب آپ کو توجہ فرمانا ہے۔ اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، خطاب ہے بزم رسالت میں بیٹھنے والوں سے، خطاب ہے صاحبان کلمہ سے، خطاب ہے کلمہ پڑھنے والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، جب تم اس دین سے نکل جاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علم الہی میں ہے کہ یہ سارے کے سارے ثابت قدم نہیں ہیں، ایک وقت آئے گا جب یہ مرتد ہو جائیں گے۔ مرتد کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب کو مرتد نہیں کہتے، ابو جہل کو مرتد نہیں کہتے۔ یاد بہت توجہ، ایک پورا بڑے علمی انداز میں نوجوان ذہن اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں آج کے اس فیصلے کو فیڈ کر کے جائیں، اور صرف یہی پیغام آج کی مجلس میں انشاءاللہ اس ممبر کے صدقے میں اور باب الحوائج کے صدقے میں میں آپ کی خدمت پیش کروں گا، تاکہ اپنی تخلیق پر فخر کرتے ہوئے جائیں۔ اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے، مرتد کسے کہتے ہیں؟ ابو لہب کو نہیں کہتے، ابو جہل کو نہیں کہتے، جو دین میں آ کر واپس پلٹ جائے، یعنی وہ کم بد نصیب ہے جسے روشنی ملی ہی نہیں۔ سوچیں ذرا سا بلند ہو کے سوچیں، وہ کم بد قسمت ہے جسے روشنی ملی ہی نہیں، اندھیروں میں پیدا ہوا، اندھیرے میں رہا، اندھیرے میں مر گیا، وہ کم بد نصیب ہے۔ لیکن اس سے بڑا بد قسمت وہ ہے جو اندھیرے سے روشنی میں آیا
اور پھر روشنی ہضم نہ کر سکا، پھر اندھیرے میں لوٹ گیا۔ یا علی یا علی، بڑی توجہ بڑی توجہ۔ میرے اس جملے کے پس منظر تک پہنچ کے، بد نصیب ترین انسان وہ ہے جو اندھیرے سے روشنی میں آیا اور روشنی ہضم نہیں کر سکا، کم ظرف تھا نا، ڈائجسٹ نہیں کر سکا، پھر اندھیرے میں چلا گیا، یعنی وہ کم بد نصیب ہے۔ اب جملہ کہہ دوں، نوٹ کر لینا، وہ کم بد نصیب ہے جس نے علی ولی اللہ کی روشنی دیکھی ہی نہیں، وہ زیادہ بد نصیب ہے جس نے ولایت کی روشنی دیکھی پھر انکار کر گیا۔ ہائے 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 یا علی، صلوات بھیج دینا بآواز بلند۔ سلامت رہیں آپ۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیج دیجئے بآواز بلند۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکر گزار ہوں، صرف اس لفظ کے معنی آج کی مجلس میں سمجھانے ہیں۔ اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے، تم نکل جاؤ گے اس دین سے۔ مرتد کہتے ہیں جو آنے کے بعد نکل جائے، جو آنے کے بعد دین سے نکل جائے۔ میں ایک ہی لفظ پر اگر ساری مجلس ختم کر دوں تب بھی مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا، لیکن یہ لفظ اگر آپ سمجھ لیں، بہت توجہ، مرتد کہتے ہیں اسے جو دین میں آنے کے بعد نکل جائے، داخل ہونے کے بعد خارج ہو جائے۔ یعنی یوں سمجھئے کہ قرآن کی زبان میں دین میں آنے کے بعد نکل جانے والے بدنصیب کو مرتد کہتے ہیں، اور شریعت کی زبان میں ایسے مرتد کو خارجی کہتے ہیں۔ بہت توجہ۔ جو آنے کے بعد واپس چلا جائے اسے کہتے ہیں مرتد، جو آنے کے بعد نکل جائے، جو اقرار کے بعد انکار کر جائے۔ کہاں بیٹھے ہو؟ جو اقرار کے بعد انکار کر جائے، جو اقرار کے بعد مکر جائے، جو مبارک بادیں دینے کے بعد مکر جائے۔ توجہ کرو توجہ کرو، مولا آپ کو سلامت ہے کہ ابھی دیکھیں واضح ہوں گے۔ اس کو قرآن کی زبان میں مرتد کہتے ہیں، اور شریعت اور تاریخ کی اصطلاح کی زبان میں اسے خارجی کہتے ہیں، جو داخل ہو کر خارج ہو جائے۔ اب بات نوجوان چہروں پر تو وہی سوالیہ نشان اب بھی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ صاحب بات کیا ہوئی؟ آپ نے کہا اسے مرتد کہتے ہیں، پھر آپ نے کہا اسے خارجی کہتے ہیں۔ تو اگر مرتد سمجھ میں آ جاتا تو آپ کو خارجی کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور جب خارجی بھی سمجھ میں نہیں آیا ہمارے، تو پھر بات واضح نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ جاتا تو اس طرح خاموش تو نہ بیٹھتے۔ اس لیے عزیزان محترم، مسئلہ تو ہے نا، اور آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، میں اپنے نوجوان دوستوں کے سروں سے گزرنے کا عادی نہیں ہوں، میں دلوں سے گزرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کو وہیں سے لے کر گزروں گا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یاد رکھیں، جو دین قبول کرنے کے بعد انکار کر دے حقائق دین اور مسلمات دین کا، اسے مرتد کہتے ہیں۔ جو آنے کے بعد واپس چلا جائے اسے خارجی کہتے ہیں، خارجی کہتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا خارجی کے معنی کیا ہیں، میرے پاس کوئی لفظ نہیں ہے خارجی سمجھانے کے لیے، چونکہ مصیبت یہ ہے اس زمانے میں اتنا ضدی زمانہ ہے یہ کہ اس زمانے میں کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی نہیں کہتا، کوئی مرتد اپنے آپ کو مرتد نہیں کہتا، کوئی مجرم اپنے آپ کو مجرم نہیں کہتا۔ غور نہیں کر رہے، یہ تو زمانہ بڑا عجیب ہے بھائی۔ اس زمانے میں کوئی مجرم اپنے آپ کو مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ غور ہی نہیں کر رہے جملے پر۔ کوئی مجرم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی مرتد اپنے آپ کو مرتد ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی مارنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ایسے زمانے میں ہم کیسے تعین کریں کہ مرتد کون ہوگا، خارجی کون ہوگا؟ آیت کہہ رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، جب تم
ایک زمانے میں ارتداد کرتے ہوئے اس دین سے پھر جاؤ گے، فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، ایک قوم کو لے کر آئے گا، اور اس قوم کی نشانی ایک ہی بتائی ہے۔ اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ وہ قوم اللہ کو دوست رکھتی ہوگی، اللہ اس قوم کو دوست رکھتا ہوگا۔ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، ساری کائنات میں کسی قوم کا کوئی ایسا امام تو بتاؤ جس کے لیے پیغمبر اعلان کرے کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل علم عطا کروں گا اس مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، وہ اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اسے دو۔ علی علی مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو کہ آپ کے جذبے، بسم اللہ یا میری جان، بسم اللہ، ہو جائے گا کائنات کا ہر ایک رولا، مل کر دل سے کہو علی مولا، 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 ہمارے علی یا علی۔ مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والے کو ایک قوم خدا پیدا کرے گا جو اللہ کو دوست رکھتی ہوگی اور اللہ اسے دوست رکھتا ہوگا۔ پیغمبر نے پیغمبر نے خیبر میں کیا کہا؟ کل علم اسے عطا کروں گا جو محبوب خدا ہوگا، محب خدا ہوگا۔ ارے آج تو 24 رجب ہے، آج ہی کے دن تو خیبر فتح ہوا تھا۔ توجہ ہے کیا علی؟ آج ہی تو ہے 24 رجب، آج یوم فتح خیبر ہے۔ کتنا بدنصیب ہے علی سے ہٹ کر چلنے والا، نہ فتح منا سکتا ہے نہ غم منا سکتا ہے۔ ہم تو آج بھی اس حوالے سے یہ جملہ میرے پیغمبر نے کہا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا کَرَّارًا غیر فرار، کل علم عطا کروں گا مرد کو۔ میں قربان ہو جاؤں یا رسول اللہ تیری عظمتوں کے، تیرے عصمت تکلم کے، تیرے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے پاکیزہ کلمات پر میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ۔ اپنی فوج کے سارے مردوں کے سامنے کہہ رہے ہیں کل علم دوں گا مرد کو۔ توجہ ہے نا جان محترم؟ کل علم عطا کروں گا مرد کو جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، محب خدا ہوگا، محبوب خدا ہوگا، محب رسول ہوگا، محبوب رسول ہوگا۔ اور خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جب تم مرتد ہو جاؤ گے تو خدا ایک قوم کو لے کر آئے گا جو محب خدا ہوگی، محبوب خدا ہوگی۔ اللہ اسے صلوات بھیج دینا محمد و آل محمد۔ بسم اللہ۔ میں نے عرض کیا نا 6 پارے دی، سورہ مائدہ دیا ہے، صلوات بھیجو نا محمد و آل محمد۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ اور یہ آیت مسلسل ہے، ایک مجلس میں ظاہر ہے میں نہیں بیان کر سکتا۔ یہ سورہ مائدہ قوم سے شروع ہوئی ہے کہ خدا ایک قوم لائے گا اور آیے ولایت پر ختم ہوتی ہے۔ پہلے قوم کا تذکرہ ہے، اس کے بعد بلا فصل ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس قوم کا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکات ہے۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ واضح ہو گئی بات؟ چلیں صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ مسلسل لیکن جو مولا آپ کو سلامت رکھے، جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں وہاں تک میں ضرور پہنچنا چاہتا ہوں بڑے محدود وقت میں، اور وہ یہ ہے کہ اس مرحلے پر ملت اسلامیہ
غور کرے کہ پیغمبر اسلام نے آج کا دن ارشاد فرمایا کل علم عطا کروں گا مرد کو، اور یہ پہلے دن نہیں کہا، 40ویں دن کہا ہے۔ اللہ اللہ، آپ نے غور ہی نہیں کیا جملے پر۔ 39 دن تک پورے موقع دیے ہیں بہادروں کو، پورے موقع دیے ہیں، جسے مرد بننا ہے بن جائے۔ 40 آپ نے غور ہی نہیں کیا، غیروں کو 39 دن موقع دیا، اپنے کو 1 دن موقع دیا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مجھے خیبر نہیں پڑھنا ہے، لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے صرف آگے بڑھنا ہے تاکہ فیصلہ تو ہو جائے۔ عزیزان محترم، اور علی آیا ہے مدینے سے خیبر میں آج کے دن، اور پیغمبر کے ہاتھوں کو چوم کر سرکار سے علم لے کر میرے مولا نے ایک جملہ کہا ہے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ کب تک لڑوں؟ بڑی توجہ رکھیں اس جملے پر، یا رسول اللہ سرکار کب تک لڑوں اور میں قربان ہو جاؤں علی کے جس نے یہ پوچھا، اور میری جان قربان اس نبی کے جس نے جواب دیا کہ یا علی اس وقت تک تلوار نہ روکنا جب تک خدا تیرے دونوں ہاتھوں پر مکمل فتح نہ دے دے۔ غور ہی نہیں کیا، دونوں ہاتھوں پر، ایک ہاتھ پر نہیں، دونوں ہاتھوں پر۔ اسی لیے علی مرحب کا سر کاٹ کے واپس نہیں آئے، مرحب کا سر بھی کاٹا، خیبر کا در بھی توڑا۔ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے، ایک ہاتھ میں خیبر کا در ہے، تاکہ رسول کے حکم کی تعمیل ہو جائے، دونوں ہاتھوں پر۔ یا علی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اتنی بلند صلوات بھیج دیں تو پھر میں نتیجہ۔ ایک مطلب اور بابا سے بلند صلوات بھیجیے محمد عالم۔ توجہ ہے نا دوستو؟ اور خیبر نہیں پڑھ رہا، لیکن صرف اس آیت کی تشریح کرنا ہے مجھے، اور سرکار باب الحوائج تک پہنچنا ہے۔ اسی جملے کے حوالے سے اس امر پر آپ توجہ فرما لیں، انشاءاللہ پھر حاضر ہوتا رہوں گا آپ کی خدمت میں۔ مولا سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو، زوار کاظمی کو، ان دوستوں کو، احباب کو، حاضر ہوتا رہوں گا، تفصیل سے عرض کروں گا۔ آج مختصر سے وقت میں جو بات مجھے عرض کرنا ہے، انشاءاللہ ربیع الاول میں ان بچوں کے یہاں بھی اس سال آؤں گا، انجمن غلامان آن و محمد، محبان آن و محمد کا جو یہ ربیع الاول کا آخری ہفتہ ہوتا ہے، اس میں انشاءاللہ میں حاضر ہوں گا، جہاں واپسی مدینہ کی زیارتیں برآمد ہوتی ہیں۔ پچھلے سال حاضر نہیں ہو سکا تھا ان بچوں کے، لیکن انشاءاللہ اس سال زندہ رہا تو حاضر ہوں گا۔ لیکن اس جملے پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہے، دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در ہے۔ اب میں نہیں کہتا، مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان کا جملہ سنو۔ اب اپنے کلیجوں میں ساری سانسیں اکٹھی کر لو، اور جملہ میں دیکھا نا، اپنی اعلیٰ ظرفی ہم ثابت کریں گے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کون کہہ رہا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھی بات اگر کوئی بھی کہے ہم قبول کر لیتے ہیں، تو اب یہ دیکھنا ہماری اعلیٰ ظرفی اور مسلمانوں کے سب سے سچے انسان کا جملہ، تاریخ میں جملہ ہے، علی خیبر کا در لیے ہوئے ہوا پہ معلق ہیں، ادھر خندق ہے، ادھر مسلمانوں کا لشکر ہے، اس کنارے پر علی ہیں، سارا مال غنیمت یہودیوں کا جو سب سے بڑی تعداد میں سونا چاندی ہے وہ سارا علی کے قدموں میں ہے، مگر لشکر سارا ادھر ہے، سب کی نگاہیں مال غنیمت پر ہیں، مگر درمیان میں خندق ہے۔ علی جیسے علی کو، علی جیسے ولی کو، علی جیسے سخی کو، علی جیسے خفی کو، علی جیسے جلی کو، ابو طالب کے سخی بیٹے کو مسلمانوں کی حالت زار پہ ترس آیا، خیبر کا در اٹھایا، خندق کے کنارے لگا کر کہا سارے مسلمانوں سے جتنے سوار ہو سکتے ہو آ جاؤ۔
بڑی توجہ. ابھی نہیں، نعرہ آئے گا جب میں جملہ کہوں گا. پوری توجہ رکھیں. الحمدللہ آپ پوری طرح آمادہ ہیں اور معراج پر ہیں. یہ فیصلہ دیکھیں، جتنے سوار ہو سکتے ہو. کوئی معمولی لوگ بھی نہیں تھے سوار ہونے والے. ایک ایک اونٹ کی ران کھانے والے لوگ تھے، معمولی لوگ بھی نہیں تھے. اب مجھے اس سے بحث نہیں ہے کہ اس در خیبر پر کتنے آدمی آ گئے. لشکر کے لشکر دروازے پر چڑھ گئے. علی نے دائیں ہاتھ کی جنبش سے دروازے کو اس کنارے سے لیا، اس کنارے پہ اتارا، اس کنارے سے لیا، اس کنارے پہ اتارا. سوائق محرقہ کا مورخ لکھتا ہے کہ کئی ہزار مسلمانوں کا لشکر علی کے دائیں ہاتھ پر خیبر پہ چڑھ کر خندق کے اس پار سے جب اس پار اترا ہے. اب توجہ کرنا، تو مسلمانوں کے سب سے سچے انسان نے علی کے ہاتھ چوم کر کہا، یا علی تیرے بچے جیے، آج تیری وجہ سے ہم خندق کے اس پار آ گئے. پیغمبر اسلام نے علی کی پیشانی چوم کر سوال کرنے والے کا دامن جھٹک کے کہا، جس طرح آج علی نے تمہیں خندق سے پار کیا ہے، اگر علی کی غلامی میں رہے تو کل اسی طرح سے پولیس سراغ سے. علی 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 یا علی یا علی. اتنے قافیے تو ابھی میں نے بھی نہیں پیش کیے جتنے قافیے میرے نوجوان بھائی پیش کر رہا ہے. گولا کا قافیہ، رولا کا قافیہ، چاہے گولا کہو یا رولا کہو، علی مولا ہے. نعرہ حیدری. علی 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 علی. اتنی بلند صلوات بھی بھیج دینا محمد. احساس سے فخر. مولا آپ کو سلامت رکھے. اجان محترم، زمانے کو غور کرنا چاہیے. اے صاحبان ایمان، ابھی جملہ مکمل نہیں ہوا. اے صاحبان ایمان، جب تم مرتد ہو جاؤ گے، بات وہی ہے، جب تم دائرہ ایمان سے نکل جاؤ گے، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، پھر فرقہ نہیں. ہم قوم ہیں، فرقہ نہیں ہے. یا علی توجہ کرو، بیدار ہو دوستو. ہم قوم ہیں، فرقہ نہیں ہے، اور قوم بھی قرآنی ہے. پتہ نہیں ابھی جملہ مکمل کر دوں. ہم قرآنی قوم ہیں، سفیانی فرقہ نہیں ہے. توجہ ہے. نعرہ حیدری. بڑے پیار سے، بڑے خلوص سے اتنی بلند صلوات بھیجیں. جی مولا سلامت رکھے. مولا آپ کی جوانیاں سلامت رکھے. آپ کے جذبے آل محمد کے صدقے میں سلامت رہیں. آپ کی ماؤں کے کلیجے ٹھنڈے رہیں. یہ میری مائیں بہنیں جو یہاں بیٹھی ہیں، اللہ ان کی اولادوں کو سلامت رکھے، ان کے سہاگ کو سلامت رکھے. مولا آپ کو سرکار باب الحوائج کے صدقے میں جس نور پر یہ مجلس ہے، مولا آپ کی حاجتیں اور مرادیں پوری کرے. دل کی گہرائیوں سے دعا دے کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے صاحبان ایمان، جب تم سب کے سب دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے نکل کر مرتد ہو جاؤ گے، تو اللہ پھر ایک قوم لے کر آئے گا. مرتد کہتے ہیں آنے کے بعد نکل جانے والے کو. خارجی کہتے ہیں داخل ہونے کے بعد نکل جانے والے کو.
پھر مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ پروردگار کیسے پتا چلے کہ صاحبان ایمان میں سے کتنے مرتد ہوئے؟ بڑی توجہ ہے نا وہ منزل فکر۔ شک کے ساتھ زندہ رہنا تو ویسے بھی ہم توہین زندگی سمجھتے ہیں نا۔ ہم تو یقین کے ساتھ زندہ رہنے کے عادی ہیں۔ ہم تو کوئی سجدہ بھی نہیں کرتے ایسا جس میں شک ہو، اس لیے کہ شک نہ ہماری عادت ہے، نہ وراثت ہے، نہ سیرت ہے، نہ سنت ہے۔ یقین ہمارا سرمایہ ہے، علم ہماری دولت ہے، امامت ہمارا نعرہ ہے، ولایت ہماری منزل ہے، ملایت ہماری صلوات بھیجے بابا سے بلند، یہ ہمارا کلی۔ لیکن ہم یقین بھی تو چاہتے ہیں نا۔ اور آج کی اس مجلس میں جس مرحلے پر بھی عزیزان محترم آپ دوستوں نے توجہ فرما لی، یہ سمجھ میں آیا کہ آخر یہ آیت نے جو کہا ہے کہ ایک کلمہ پڑھنے والوں جب تم مرتد ہو جاؤ گے، نکل جاؤ گے، تو پتہ تو چلے کتنے ایمان پر رہ گئے، کتنے نکل گئے۔ مرتد کہتے کسے ہیں؟ تو جواب دیا علماء نے، مرتد اسے کہتے ہیں جو آ کر نکل جائے۔ ہم نے پوچھا اور بتائیے، کہا مرتد خارجی کو کہتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ خارجی کسے کہتے ہیں بتائیے، تو اب علماء تو چپ رہے، مورخین تو چپ رہے، محدثین تو خاموش رہے، خارجی کے معنی جاننے کے باوجود بھی نہیں بتائے، اس لیے کہ پانی نشیب میں جاتا ہے۔ دوستو بڑی عجیب منزل میں مولا اس مجلس کو لا رہے ہیں، پوری توجہ چاہتا ہوں۔ علماء چپ رہے، تاریخ چپ رہی، خارجی کے معنی نہیں بتائے، مورخ چپ رہے، خارجی کے معنی نہیں بتائے، مفتی چپ رہے، خارجی کے معنی نہیں بتائے، محدث چپ رہے، خارجی کے معنی نہیں بتائے۔ اجمیر کی سرزمین میں سویا ہوا ایک علی مولا کے ترانے گانے والا خواجہ اجمیر، جس نے مستی میں آ کر دھمال ڈال کر خارجی کی تعریف بھی کی ہے، خارجی کے معنی بھی بتائے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں، گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ ابھی ترجمہ سننا، بس ساری زحمت اسی کے لیے ہے۔ خواجہ غریب نواز کے یہ بڑا طویل قصیدہ ہے، 35 سے زیادہ شعر ہیں، مگر میں صرف 2 شعر پڑھوں گا، ان پر آپ توجہ کر لینا تاکہ جملہ واضح ہو جائے۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ خدا کی قسم میں ترجمہ کروں گا، آپ آسمانوں پر جا کر علی مولا کی دھمال ڈالیں گے، صرف ترجمے پر سمجھاؤں گا بعد میں۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا۔ گفتار خارجی را باور مکن۔ قلب عباس بولے ہو تم بھی؟ اچھا پھر نعرہ میں تم سے لوں گا جب میں دوسرے مصرے کا ترجمہ کروں، ترجمے پر، نتیجے پر ساری قوم سے نعرہ لوں گا، لیکن ترجمے پر قلب عباس مولا کا ذاکر ہے، میرا بیٹا ہے، بھائی ہے، مولا سلامت رکھے، اس جملے پر غور فرما لیں۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ خارجی کی بات کا یقین نہ کرنا، کبھی یقین نہ کرنا۔ مجھے ایک لفظ کہنا ہے اور آسمانوں پہ پہنچیں گے آپ، خواجہ غریب نواز کی نگری تک یہ علی کا نعرہ پہنچائیں گے، لگائے گا یہ نعرہ قلب عباس میرا بھائی، جواب آپ دیں گے، لیکن دیکھیں اس جملے پر انشاءاللہ۔ گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش۔ اے مسلمانوں، غریب نواز نے پیغام دیا ہے کہ خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا، اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ۔ توجہ ہے، اب دونوں ہاتھ بلند کر کے
اب دوں گا نتیجہ. یہ تو صرف ترجمہ ہے نا. خارجی کے معنی سمجھ میں آئے تب تو ہے نا اس منبر کا کوئی صدقہ. زوار کا آدمی صاحب ماشاءاللہ کہاں گفتار خارجی را باور مکن. اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش. خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا, کبھی خارجی کی بات نہ ماننا. اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ, یعنی اگر وہ رسول کی حدیث بھی بیان کرے, خارجی سے نہ لینا. بہت توجہ, بہت توجہ. قالت رسول گوید, اگر وہ یہ بھی کہے کہ رسول نے کہا ہے. نہ جی نہ, نہیں سمجھا سک رہا, ایسے نہیں, بغیر سمجھائے میں بھی نہیں اتروں گا انشاءاللہ. اس ممبر سے جو بھیک ملی ہے اور آپ کی ذہانتوں پر مجھے اعتماد بھی ہے, فخر بھی ہے. میرا کوئی لفظ گزشتہ 22 برس میں فیصل آباد کی سرزمین پر تو ضائع نہیں ہوا. اس لیے مجھے آپ پر یقین بھی ہے, اعتماد بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے اس جملے کو, گفتار خارجی را باور مکن اگرچہ قالت رسول گوید کس بس قیل و قالش. خارجی کی بات کا کبھی یقین نہ کرنا. اگر وہ یہ بھی کہے کہ قال قال رسول اللہ, اے غریب نواز ہم آپ کے حکم کو مان لیں گے, آپ نے کہا ہے کہ خارجی کی بات کبھی نہ ماننا اگر وہ رسول کی حدیث بھی پیش کرے. مگر غریب نواز مسئلہ تو یہ ہے کہ اس زمانے میں جس میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں تو کوئی خارجی اپنے آپ کو خارجی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں بتا تو دو کہ آخر خارجی کسے کہتے ہیں, خارجی کی تعریف کیا ہے. تو اگلے شعر میں خواجہ غریب نواز نے ایک مصرے میں کہا, اب پورے ذہنوں کی توجہ, بتایا خارجی کسے کہتے ہیں. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں آرا کہ غیر حیدر باشد امام و رہبر, دارت خیال باطل, باطل بود خیالش, جس کا علی کے علاوہ کوئی اور امام ہو وہ خارجی ہے. علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم مولا, علیم 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 علیم. دست بدا بسم اللہ. کوئی نوی گل سناؤ, نوا قافیہ. بے شک جو میرا بیٹا مولا سلامت رکھے تمہیں. پہن کے یہی حسینی غم کا چولا, آہا, پہن کے یہی حسینی غم کا چولا, اور تجھ سے لگائے بیٹھے ہم بڑے ہی علیم مولا. علیم جو میرا بیٹا جو نعرہ حیدری. آرا کہ غیر حیدر باشد امام و رہبر, دورت خیال باطل, باطل بود خیالش, جس کا علی کے علاوہ کوئی اور امام ہو وہ خارجی ہے. اس کا خیال بھی باطل ہے, اس کی فکر بھی باطل ہے. ہمارے علی مولا پر اعتراض کرنے والے تاریخ کے بدنصیب انسانوں, یہ غریب نواز جو سلطان الہند ہے, یہ سلطان الہند ہے, عرفان عابدی اور عرفان عابدی کے نوجوانوں کے علی مولا کے نعروں پر اعتراض کرنے والوں, خواجہ غریب نواز کا عقیدہ سنو. عجیب و غریب منزل میں بات کر گئے, گر مثل خود نہ گفتے
میرا ارادہ نہیں تھا یہ شعر سنانے کا، مگر آپ کے جذبوں کو دیکھ کر. گر مثل خود نہ گفتے شاہ رسول علی را، گفتے خرد بمدحت بے مثل و بے مثالش. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں وہ تو خیریت ہوئی کہ اللہ کے رسول نے، رسول اکرم نے علی کو اپنے جیسا کہہ دیا. اگر رسول اللہ علی کو اپنی مثال قرار نہ دیتے تو میں غریب نواز یہ کہتا کہ اللہ کی طرح علی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے، بے مثال ہے علی. سلامت رہے. گر مثل خود نہ گفتے، عجیب لفظ ہے یہ. جاؤ کفر کا فتویٰ لگاؤ نا غریب نواز پہ جا کر. جس نے کہا ہے گر مثل خود نہ گفتے، اگر رسول علی کو اپنے جیسا نہ کہتے، اگر رسول اللہ یہ نہ کہتے کہ یا علی انت منی وانا منکا، علی تو مجھ جیسا میں تجھ جیسا، اگر رسول یہ نہ کہتے کہ لحم کا لحمی دموں کا دمی، یا رضی تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، اگر رسول علی کو اپنے جیسا نہ کہتے تو گفتے خرد بمدحت بے مثل و بے مثالش. تو پھر میں غریب نواز تو عقل کی کسوٹی پر کس کر یہ کہتا کہ اللہ کی طرح علی کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. خیریت جانو، رسول نے علی کو اپنے جیسا کہہ کر توحید کو بچا لیا. توجہ ہے یا علی، نعرہ حیدری. مولا سلامت رکھیے، مولا سلامت رکھیے. اتنی بلند صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. دوستو بات واضح ہوئی، اور اس مرحلے پر پھر صرف یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. جب تم مرتد ہو جاؤ گے، جب تم خارجی ہو جاؤ گے. خارجی کون ہے پتہ چل گیا؟ بہت توجہ جانو محترم. تو اللہ ایک قوم لے کر آئے گا جس قوم کا مزاج یہ ہوگا کہ اللہ اس قوم سے محبت کرے گا، وہ قوم اللہ سے محبت کرے گی. سارے عالم اسلام کو متوجہ کر کے عرفان آبدی آج کی تقریر کا یہ فیصلہ کن جملہ عرض کر رہا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ ایک قوم کو لے کر آئے گا، اور رسول اللہ نے کہا فاطمہ غمگین نہ ہو، خدا ایک قوم پیدا کرے گا. یہ آیت، یہ حدیث، یہ اللہ کا فرمان، یہ قول رسول. کیا سن رہے ہو یار؟ فاطمہ غم نہ کرو، غم نہ کر کے کوئی تیرے بچے پہ رونے والا نہیں ہوگا. خدا ایک قوم پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں کا ماتم کریں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کا ماتم کریں گے، جس کی مائیں بہنیں تیری مائیں بہنوں کا ماتم کریں گی، تیری زینب و کلثوم کا ماتم کریں گی. آج 24 رجب ہے، آج موسیٰ بن جعفر کی شہادت کا دن ہے، آج پھر فاطمہ کے گھر میں قیامت برپا ہوئی ہے، آج پھر سب گھروں سے باہر نکل آئے ہیں، سب سربرہنا ہیں، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اس لیے کہ آج پھر فاطمہ کو ایک زخم لگا ہے، آج پھر ہارون ملعون نے ایک زخم لگایا ہے. ارے میں مسائل شروع کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک فاطمہ اور اتنے غم. ایک فاطمہ اور اتنے غم. کس کس کا غم فاطمہ کے کلیجے پہ نہیں ہے؟ باپ کا غم فاطمہ کے کلیجے پر، علی کا زخم فاطمہ کے کلیجے پر، حسن کا زخمی کلیجہ.
ہم فاطمہ کے کلیجے پر ایک بیوی کتنے غم اٹھا رہی ہے، اور کربلا میں تو فاطمہ حسین کی ماں کم رہی، ام المصائب زیادہ بن گئی۔ کبھی اکبر کے برچھی لگ رہی ہے، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، عباس کے بازو کٹ رہے ہیں، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، اصغر کے تیر لگ رہا ہے، زخمی فاطمہ ہو رہی ہے، حسین کے گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ عزاداروں، میں نے یہ رونے کے لیے جملہ نہیں کہا، خدا کی قسم یہ قاتل کا بیان ہے۔ شمر ملعون، خدا لعنت کرے شمر ملعون پر، اس قاتل نے بیان دیا ہے دربار یزید میں، جب یزید نے پوچھا او شمر، اگر حسین کو تجھے ذبح ہی کرنا تھا کسی تیز خنجر سے ذبح کر لیا ہوتا، اتنے کند خنجر سے کیوں ذبح کیا کہ 13 ضربوں سے سر حسین قلم ہوا ہے؟ شمر ملعون گواہ بنا کر کہتا ہے، خنجر چمکا ہوا لہرا کر کہتا ہے، یزید میرا خنجر کند نہیں تھا، میرا خنجر بہت تیز تھا۔ یزید کہتا ہے ظالم پھر اتنی دیر کیوں ہوئی؟ 13 ضربوں سے حسین، میری ماں بہنوں سننا، 13 ضربوں سے حسین کا سر کیوں قلم ہوا؟ شمر ملعون کہتا ہے دیر اس لیے ہوئی کہ جب حسین کی گردن پہ خنجر رکھتا تھا تو کسی بی بی کے ہاتھ خنجر کے نیچے آ جاتا۔ ماتم کر عزادار، ہمارا رونا بھی دنیا دیکھے۔ آہا، کیا استقبال کر رہے ہو؟ کیا استقبال کر رہے ہو اپنے آقا مولا کے جنازے کا؟ کسی بی بی کے ہاتھ میرے خنجر کے نیچے آ جاتے تھے اور اس کی آواز آتی تھی، او ظالم ذبح نہ کر، میں نے چکیا پیس کے، میں نے چکیا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور میری ماں بہنوں، اللہ تمہارے پردوں کی حفاظت کرے، اللہ تمہارے بچوں کی حفاظت کرے۔ آئی ہونا رونے کے لیے، بس 2-4 منٹ کی زحمت، زیارت برآمد ہو جائے گی، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ آئے ہونا رونے کے لیے، باب الحوائج کو رونے کے لیے۔ مجھے بتاؤ آج اس غریب مولا کا پرسہ کسے دو گے؟ ارے ہر برس جاتے ہو، اللہ تمہیں ایران جانا نصیب کرے، وہاں ایک معصومہ بی بی ہے، معصومہ قم کے غریب بابا۔ جزاک اللہ۔ دیکھو میری ماں بہنیں کس طرح سے بات ہے بھائی، یہی بس ہو گئے مسائل، سید ہوں، اس سے زیادہ پڑھ بھی کچھ نہیں سکتا۔ اور آپ جتنا رو لیے ہیں نا، خدا کی قسم جب آپ روتے ہیں میں یہ سوچ کر روتا ہوں کہ 1400 برس کے بعد، 1400 برس کے بعد تم اگر ذاکر سے سنتے ہو کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلا تو تم سے برداشت نہیں ہوتا، حالانکہ دیکھ نہیں رہے ہو، صرف سنا ہے کہ حسین کے گلے پہ خنجر چلا۔ اللہ جانے اس سکینہ پہ کیا گزری ہوگی جو دیکھ رہی ہے اور باپ کے گلے پر خنجر چل رہا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ عزاداروں، 2-4 جملوں کی زحمت ہے۔ آج 1400 برس کے بعد اس تصور سے کہ آج جعفر صادق کا بیٹا میرا غریب مولا، کون ہے موسیٰ بن جعفر؟ کون ہے یہ؟ ارے یہ باب الحوائج ہے۔ آج بھی دنیا کی حاجتیں ان کے دربار سے پوری ہوتی ہیں۔ خواتین تسبیح پڑھتی ہیں باب الحوائج کی، اپنے آقا و مولا کی۔ میری ماں بہنوں، سال بھر تک تم نے جو باب الحوائج سے مانگا وہ تمہیں موسیٰ کاظم نے دیا۔ بیٹا مانگا دیا، بیٹیاں مانگی دی، اولاد مانگی دی، رزق مانگا دیا، صحت مانگی دی۔ سال بھر تک میری ماں بہنوں جو مولا تمہیں سب کچھ دیتا رہا ہے، آج وہ مولا تم سے کچھ آنسو مانگ رہا ہے۔ آہا، بھائی میں سے بڑا میں نے جملہ نہیں کہتا۔ لو اس انداز سے بھی سن لیا کرو مسائب۔
وہ مولا جو تمہیں سال بھر تمہاری مرادیں پوری کرتا ہے، آج وہ تم سے چند آنسو مانگ رہا ہے۔ آج اس کی بیٹی معصومہ اپنے باپ کے یوم شہادت پر قم چھوڑ کر سر کے بال بکھرائے ہوئے، ہاں جزا کر ٹھہرنا بیٹے، جب میں کہوں گا جب زیارت آئے گی، جملہ میں کہوں گا قیامت آئے گی، جس منزل پہ آپ رو رہے ہو عزادارو بڑی قیامت ہے۔ آج 25 رجب کی رات آئی، قیامت کی رات آئی۔ 183 ہجری ملعون عباسی بادشاہ نے سند بن شاہک ملعون کے ذریعے سے عزادارو آج زہر ملا نہیں، زہر 22 رجب کو ملا تھا، شہید 25 کو مولا ہوا۔ 3 دن تک بغداد کے قید خانے میں میرا مولا اکیلا تڑپتا رہا۔ جزاک اللہ۔ سج رکنا بیٹے، کیا پرسہ دے رہے، کیا ماتم کر رہے ہو بھائی، کیا یہ ہے حق رونے کا؟ عزادارو اچھا سنو، پھر پڑھوں گا مصائب، ایک میرے سوال کا جواب دے دو سیدوں، اس لیے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتا دو، گھر میں کوئی بزرگ بیمار ہوتا ہے اور جب اسے بیمار کو کہیں کلیجے میں تکلیف ہو یا سینے میں درد ہو تو گھر والے کیا کرتے ہیں؟ آرام دہ بستر دیتے ہیں، آرام دہ بستر دیتے ہیں، جس میں درد سے تڑپنے والا دائیں جانب بھی آرام سے کروٹ لے لے، بائیں جانب بھی آرام سے کروٹ لے لے۔ ارے میرا موسیٰ کاظم مولا 14 برس سے جس قید میں تھا، وہ قید خانہ اتنا چھوٹا تھا کہ میرا مولا 14 برس تک حالت رکوع میں میرا مولا سیدھا کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، حالت رکوع میں کھڑے ہوتے تھے۔ اس بغداد کے قید خانے کی چھت اتنی چھوٹی تھی کہ میرا مولا سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، دیواریں اتنی نزدیک تھی کہ پاؤں پھیلا نہیں سکتے تھے۔ مجھے بتاؤ کہ جسے 22 رجب کو انگوروں میں زہر دیا گیا ہو، اس کا کلیجہ کٹا ہو، اس نے زمین پر کروٹیں کیسے لی ہوں گی؟ ارے داروغہ زندان کہتا ہے مولا کو جب کلیجے میں زہر نے اثر کیا، مولا نے دائیں جانب کروٹ لی، موسیٰ کاظم نے تو مولا کی پیشانی قید خانے کی دیوار سے لگی۔ کیا سن لیا؟ جیسے ہی میرے مولا کی پیشانی قید خانے کی دیوار سے لگی، موسیٰ کاظم نے چلا کر کہا اماں زہرا میں مر گیا۔ کیا رونا ہو رہا ہے۔ بسم اللہ بیٹے، بسم اللہ بیٹے، ہاتھ نہ جوڑ، 2 جملے میں کہوں گا تو زیارت آ جائے گی۔ یہ مجلس اتنے قیامت کی ہے، عزادارو سنو گے جملہ؟ بس میں تم سے صرف ایک جملہ پوچھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو مجھے اتنا بتا دو، کوئی باپ اگر ایسا باپ مر جائے جس کے کوئی اولاد نہ ہو، ایک بیٹا بھی نہ ہو، تو محلے والے، چچا بھتیجے، اعزاء احباب سب جمع ہو کر اس کا جنازہ دھوم سے اٹھا دیتے ہیں نا، جس کا ایک بیٹا بھی نہ ہو۔ میرا موسیٰ کاظم لاوارث نہیں تھا، 18 بیٹوں کا باپ تھا۔ عزادارو میں نے تو جملہ کہہ دیا، اسی جملے پہ زیارت کو آنا ہے، تیار ہو جاؤ ماتم کے لیے۔ 18 بیٹے میرے باب الحوائج مولا کے۔ ارے میں رو اس بات پہ رہا ہوں کہ جس باپ کے 18 بیٹے ہوں، اس کا جنازہ مزدوروں نے اجرت پہ رکھ کے، موسیٰ کاظم کا جنازہ 4 مزدوروں نے، ہائے مولا، ہائے باب الحوائج۔ فضائیں کاظم کو رو رہی تھی، مغموم